السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ابلیس اور آدم، یہ موضوع بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز جو بیٹھی ہوئی ہے شروع سے، کہ جو قرآن میں ابلیس کا ذکر ہے کہ جس نے آدم اور حوا کو بہکایا، تو عموماً ایک تصور سب کے ذہنوں میں یہی پایا جاتا ہے کہ وہ ابلیس جس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، جو بہکانے کا اس نے کہا تھا، یعنی آدم اور حوا کو تو اس نے بہکایا، اور وہی ابلیس جو ہے نا وہ ہم سب کو آج تک بہکاتا چلا آ رہا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ تو یہ چیز ذہن میں جو ہے عموماً ہمارے گھومتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم اس کا موازنہ کریں گے کہ یہ ابلیس کون تھا، کیونکہ قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور اب اگر ہم اس کی تفصیل اگر ہم دیکھتے ہیں اس کی، تو ہمارے بہت ساری چیز ہماری کلیئر ہو جائیں گی۔ جیسے ابلیس کا لفظ جو ہے وہ بلس سے ہے، بلس اس کا روٹ جو ہے بلس ہے۔ قرآن میں 5-6 آیتیں اس کے اوپر ہیں بلس کے اوپر، وہ آپ کو مل جائیں گی جب آپ اس روٹ کو تلاش کرو گے تو بلس کا مطلب ہوتا ہے کہ محروم ہونا یا محروم کرنا کہہ لیں، یا نا امید ہونا، نا امیدی۔ اچھا، یہ جو ہے جن تھا، یعنی یہ ایک الگ مخلوق تھی۔ دوسری طرف ہم بات کریں گے آدم کی۔ اچھا، آدم کا لفظ جو ہے وہ عدیم الارض سے ہے، یعنی زمین کی مٹی، اور آدم زمین کی مٹی سے بنایا تو بہرحال اس کو آدم کہا گیا۔ اور یہ دونوں کو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لوں، ایک طرف ابلیس ہے اور ایک طرف آدم ہے، ابھی ہم موازنہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابلیس اور آدم کا، تو یہ اس میں خاص ہیں، یعنی ایک طرف آدم ہے، ایک اسم ہے یہ، اور ایک طرف ابلیس ہے، وہ بھی ایک اسم ہے۔ ان دونوں کے میں نے آپ کو معنی بتا دیے۔ اب اگر نیچے چلیں ان کی ضروریت پہ، اب دونوں کی ضروریت کی بات کریں گے اب، کیونکہ ظاہر ہے وہ جنوں میں سے تھا، جن تھا نہیں بلکہ جنوں میں سے تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہی جن تھا اور کوئی جن نہیں تھے، کہ وہاں لفظ قرآن میں کانا من الجن ہے وہاں پر، یعنی جنوں میں سے۔ ہاں، آدم کو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یعنی کہ ایک مخلوق جو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور جن میں سے تھا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ایک مخلوق موجود تھی، اور یہ دوسری مخلوق کی تخلیق ہوئی ہے۔ اور آدم کے حوالے سے یہ میں پہلے بھی ایک پروگرام کر چکا ہوں، لیکن کمپیریزن یہ پہلی دفعہ میں کر رہا ہوں۔ تو قرآن کے اندر جو ہے، پہلے ہم ان دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں، تو اس لیے میں دونوں کی ایک ایک آیت رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، یعنی ایک آیت میں ابلیس کی اور جنات کے حوالے سے رکھ رہا ہوں، اور ایک آیت میں رکھ دوں گا انسانوں کے حوالے سے۔ تو یعنی اب میں بات کر رہا ہوں اسم عام کی۔ اسم عام میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح جو جنات کی ضروریت ہے تو ہم آدم کی ضروریت سے ہیں۔ اب وہ جو کانا من الجنی والی بات تھی تو اس کی بھی ضروریت ہے۔ تو قرآن میں جو آیت اس ابلیس کے بارے میں ہے، وہاں پر ہے سورہ کہف کی 50ویں آیت ہے، تو اس کے اندر لفظ ہے کانا من الجنی ففسق عن امر ربی۔ اب اس آیت پہ پہلے میں غور کرتا ہوں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنوں میں سے تھا اور وہ اس نے فسق کیا۔ اب ہم فسق کو بعد میں آگے کھولیں گے۔ امر ربی، یعنی اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے اس نے انکار کیا، فاسق ہو گیا، نافرمانی کی، جو بھی مطلب لے لیں اس کا، ٹھیک ہے۔ ویسے فسق کے لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ دائرے سے نکالنا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو دائرے سے نکال دیا، اس لیے بہرحال اس کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ اور نافرمانی کی وجہ سے۔ دوسری طرف آ جائیں انسانوں کے حوالے سے، اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں عام کے اندر، تو وہاں پر ہمارے لیے ایک لفظ ملتا ہے، یہ ایک آیت ملتی ہے ہمیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب یہ لہم کہتے ہیں ٹھونس کے بھرنے کو، ٹھیک ہے۔ اب فجور کیا چیز ہے؟ فجور کو اگر آپ دیکھیں گے، یہ قرآن میں جب سرچ کریں گے آپ اس کے معنی، تو آپ کو بدی کی سرچ میں ملتا ہے فجور۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَأَلْهَمَهَا، بس ہم نے ٹھونس کے ڈال دیے تمہارے اندر، فجورہا و تقواہا، یعنی فجور یعنی بدی اور تقوی پرہیزگاری، یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے موجود ہے، ہر انسان میں موجود ہیں۔ اب ایک طرف وہاں اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، ٹھیک ہے، جب شیطان نے کہا، یعنی وہ ابلیس نے کہا کہ میں تیری امت کو، یا سوری امت کہہ رہا ہوں، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور
جس میں سے آدم اور ابلیس کو تو آدم اور حوا کو تو ابلیس نے بھٹکایا یا بہکایا جو بھی کہہ لیں، لیکن ہمارا اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیا مطلب وہی ابلیس ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے؟ کیا وہ ابھی تک زندہ ہے اور سب کو جس طرح اللہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے اس طرح کیا وہ ابلیس بھی ہر جگہ موجود ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں سے فسق لوں، اس آیت سے فسق نکالتا ہوں اور اس آیت سے میں فجور نکالتا ہوں، تو کیا بن گیا؟ فاسق اور فاجر۔ ٹھیک ہے، تو جو فاسق اور فاجر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے شیطان، اور شیطان کا جو مادہ ہے وہ ہے شطن۔ جب آپ جا کے سرچ کریں گے شطن کو، اور شطن کے معنی دیکھتے ہیں تو اس کے معنی دور کرنا، تو یہ جو ہے یہ اس کا اگر وہاں سے اگر ہم دیکھتے ہیں دائرے سے خارج اور یہاں دور کرنا، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شطن سے ہی شیطان بنا ہے، یعنی شیطان اس کو کہتے ہیں جو دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، خود تو دور ہوتا ہی ہوتا ہے، خود تو وہ ہے ہی شیطانی عمل کرنے والا، لیکن وہ دوسروں کو بھی دور کرتا ہے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکثرہم فاسقون، یعنی اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں کی ہے۔ فسق سے مراد میں نے آپ کو کہا تھا دائرے سے نکل جانا، سے نکالنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمانی، جس طرح ابلیس نے نافرمانی کی تھی اللہ کی، تو اکثرہم فاسقون، تو فاسق ہوتے ہیں یعنی ایک طرح سے اللہ کے نافرمان ہیں، تو وہاں پر بھی وہاں فاسق کا لفظ ہے۔ اب اگر شطن پہ ہم غور کرتے ہیں تو یہ فاسق اور فاجر ان دونوں کی بیچ کی کیفیت ہے جس کو ہم شطن کہیں گے، اور یہی شیطان ہوتا ہے۔ تو اب یہاں سے انسانوں میں سے بھی شیطان بن گیا فجور کی طرف سے اگر لیں، اور وہاں سے اگر میں فسق سے لیتا ہوں، فسق تھا نا وہاں اس کے لیے، امر ربی یہ تھا اس کے لیے، ابلیس کے لیے۔ اب دونوں کے بیچ میں جو جس شطن ہے یہ شیطان ہے، اصل شیطان یہ شطن سے ہی نکلا ہے، اور یہ اس کا کام بھی دور کرنا ہے۔ تو پتہ ہی چلتا ہے قرآن پہ اگر ہم غور کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہاں جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور یہاں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ آیتیں ہم قرآن سے میں نے 4-5 آیتیں نکالی تھی غور کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب انسانوں میں اور جنوں میں اگر میں دونوں کی بات کروں تو کفر کا ایک لشکر، پورا ایک لشکر جو ہے وہ ممکن ہے کہ کفر کا بھی لشکر ہو، جو خود بھی انکاری ہے اور وہ دوسروں کو بھی انکار کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی انکار کی طرف، ایسے عمل کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہی عمل ہے، اسی عمل کو ہم کہتے ہیں شیطانی عمل یا شیطانیت۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے ان الشیطان اولیاء، یعنی یہ شیطان کے دوست ہیں، تو اس کا مطلب باقاعدہ ایک پورا گروپ ہے۔ اب قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، تو کچھ آیتیں میں نے اس کے لیے نکالی تھی۔ میں اس پروگرام کو، میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ زیادہ لمبا نہ کروں اور مختصر بیان کروں، لیکن وضاحت بھی ہو جائے۔ تو ابھی تھوڑی دیر جو تھوڑا سا میں نے اس کے بارے میں جو بیان کیا، تو اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ شیطان صرف وہی نہیں ہے شیطان جو ابلیس تھا، آدم اور حوا والا شیطان جو ہے، یعنی وہ تھا ابلیس، اس کا نام، اس کا ذکر ہے قرآن میں ابلیس کے نام سے، اور باقی اگر شیطان کی طرف چلے جائیں گے تو وہاں انسانوں میں بھی آ جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے ہم ان آیتوں سے اس کو رکھیں گے سامنے۔ میں اپنا قیاس جتنا تھا وہ میں نے بتا دیا، لیکن میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اب میں آپ کے سامنے کچھ آیتیں رکھتا ہوں۔ اچھا، آج میں نے کچھ آیتیں لکھ لی اپنے ہاتھ سے ترجمے، کیونکہ وہ ذرا مجھے موبائل میں مشکل ہوتی ہے، میری آنکھ تھوڑی سی ویک ہے ایک سائڈ سے۔ تو اگر میں یہ آیت سورہ نمبر 36 ہے، اس کی آیت 60 نکال لیجیے گا اور قرآن میں خود دیکھ لیجیے گا۔ یہاں پر لکھا ہے آدم کے بچوں، یعنی آدم کی اولاد کہہ لو، یا ہم لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی، یعنی کہ غلامی کی بات ہو رہی ہے، بندگی سے مطلب عبادت نہیں، غلامی ہے، کہ بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 21 کی 68 نکال لیجیے گا، اس کو دیکھیے گا۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب وہاں پر پہلے ہم نے جو پڑھی تھی آیت، اس کے اندر کیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو۔ اب شیطان کی بندگی سے مراد تو یہ تھا کہ اس کے بندے نہ بن جاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے رہو، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلو، شیطان کے احکامات پہ نہ چلو۔ اب شیطان کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو وہ دور کرتا ہے آپ کو،
تو یعنی اللہ کے کامات سے دور کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ تو پہلی آیت تو ہمیں یہ بتا رہی تھی، دوسری آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے اب اللہ کے کامات کیا ہے کہ جو حلال پاک چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں انہیں کھاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، یعنی نافرمانی والے طریقے پہ نہ چلو۔ اب اس کی اگر اس پہ غور کیا جائے اس آیت سے، تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرام سے بچو، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کرو گے تو یہ تمہارا شیطانی عمل ہوگا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ اس لیے دشمن ہے کہ وہ خود تو ہٹا راستے سے، آپ کو بھی ہٹا دے گا۔ اس کے بعد یہ ہے سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 117، جو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر آیت کے اندر آخر میں دیکھیے گا، یہاں جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ملے گا آپ کو، شیطان مریدہ لکھا ہوگا، یعنی وہ شیطان کے مرید ہیں۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یعنی عبادات کی بات بھی سمجھ لیں اس کو، کہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں یا جن کی پوجا کر رہے ہیں، بجائے اللہ سے لینے کے یا اللہ سے مانگنے کے، اگر ہم غیر اللہ سے مانگیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی باغی شیطان۔ اب یہ باغی شیطان اس شیطان کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی جس نے بنیاد ڈالی تھی، کہ یعنی وہ اس کو معبود بناتے ہیں، وہ اسی طرح ہے جیسا باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں، جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا۔ کس کو کیا تھا؟ ابلیس کو کیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ابلیس کے بعد اب یہ ابلیس کی ذریت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اس کی ذریت میں ہو جائیں گے اگر، ٹھیک ہے، اور وہ شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ بھی وہی کام کر رہے ہو جو اس نے کیا تھا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی 275۔ اچھا، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے گا، کیونکہ اس آیت کے اندر آپ کو ایک چیز اور کلیئر ہو جائے گی کہ وہ جو کچھ لوگ، میرا خیال ہے کہ میں ایک ٹائم ایک سے بات کر رہا تھا، جنات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں جی قرآن میں ہے کہ جن آ لپٹتا ہے یا جن پکڑ لیا ہو۔ اللہ نے مثال دی کہ جیسے ان کو جن نے آ لپیٹا ہو یا جن نے چھو لیا ہو اور خپتی ہو گئے وہ۔ اس آیت کے اوپر ہم دیکھیں گے تو انہوں نے اتنی بات تو کہہ دی تھی، اگلی بات میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کیا لکھی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی یعنی 2 کی 275، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حلال اس شخص کا سا ہوتا ہے، ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ یہ ہے جی وہ بات۔ اب آگے کیا ہے؟ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے، یعنی سود جیسی ہی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ یہ ہے جی وہ آیت جس کے اندر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو مطلب یعنی یہاں پر بھی پڑھتا ہوں، شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، یعنی شیطانی عمل کی بات ہو رہی ہے کہ سود کھانے کو یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطانی عمل بتایا ہے۔ اب یہاں کسی جن کا ذکر نہیں ہے۔ اس آیت میں لوگ جو حوالہ دیتے ہیں نا، شیطان کا نام سنتے ہیں ان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ وہ ابلیس ہے، تو وہ جنات کے لیے جو ہے نا یہ حوالہ بھی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جن نے آ کے پکڑ لیا۔ تو یہاں جن کا لفظ ہی نہیں ہے اس طرح سے، یہاں لفظ ہے کہ ان کے بارے میں جو سود خور ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ واضح طور پہ یہاں لفظ شیطان ہے، شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، یعنی اس عمل نے۔ اچھا، یہ جو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا کی جو بات ہے، اور وہ تعویل بھی پیش کرتے ہیں کہ مطلب یعنی تجارت بھی تو آخر ہم تجارت کر رہے ہیں، اس طرح سود بھی تو وہی چیز ہے، تو ایسا نہیں ہے، اس کے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یعنی تجارت آپ جو کرتے ہیں تو تجارت آپ پیسے کی نہیں کرتے کہ پیسے کسی کو دے دیا اور پیسے لے لیے، تو اس میں کموڈیٹی انوالو ہوتی ہے تجارت کے اندر۔ یعنی مثال کے طور پہ میں کوئی چیز دیتا ہوں اور اس کے بدلے پیسے لیتا ہوں، لیکن سود میں ایسا نہیں ہے۔ سود میں کموڈیٹی انوالو نہیں ہوتی ہے، بلکہ پیسے کے بدلے بڑھوتی کر کے پیسہ لینا، اس کو سود کہتے ہیں۔ تو یعنی وہ ان کی دلیل رد ہو رہی ہے یہاں پر، اور یہاں پر جن ہے ہی نہیں، یہاں شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ اب آخری آیت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جس سے اور زیادہ واضح ہو جائے گا، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ ہے جی سب سے واضح آیت، یہ آخری آیت ہے قرآن کی، سورہ ناس۔ تو ویسے تو آپ اس کو پورا ہی پڑھ لیں، لیکن میں نے تو آخری 2 آیتیں دی، یہ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یعنی اس کی سورہ نمبر 114 ہے اور آیت نمبر 5 اور 6۔
تو جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. اب یہ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ یہ کس کا کام ہے وسوسہ؟ یعنی یہ بھی وہی ہے نا، وہی کام ہے، شیطانی عمل ہے یہ بھی، کہ کسی کے گھر میں آگ پھونک دینا، کسی کے گھر میں فساد مچانا. اب یہ وسوسہ جو ہے تو یہ کیا ہے؟ جب کسی کے اگر میں کسی کو وسوسہ دے کے بہکا دوں، اس کے دل میں ایسے خیالات ڈال دوں، تو ہوتا کیا ہے کہ اس گھر کے اندر فساد ہی ہونا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اگر میں کسی کو جا کے کسی کے خلاف جو ہے نا چیمے گوئیاں کروں اور اس کو کسی کے خلاف بھڑکا دوں، مثال کے طور پر 2 بھائیوں کو بھڑکا دیتا ہوں میں، تو اس گھر میں کیا ہوگا؟ ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے. اب یہاں دونوں مخلوقوں کی بات ہو رہی ہے. تو یعنی وہ جو عمل ہے شیطانی عمل، وہ جن بھی کرتے ہیں اور انسان بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم ساری باتیں اٹھا کے جنوں پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ شیطان نے بہکا دیا تھا. تو بھائی شیطان نے نہیں بہکایا تھا، وہ ہمارے تخیلات نے ہم کو بہکایا تھا. اب جو وسوسے ہمارے دل میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ شیطانی. تو وہ جو انسانوں کے بارے میں آیت آئی تھی نا، جب میں اس میں عام کی بات کر رہا تھا، اس میں خاص میں نے آدم کو کہا تھا، اور آدم کی ذریت میں ہم سب ہیں. تو جتنے بھی انسان ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ڈال دی ہے، ہمارے اندر ایک چیز موجود ہے کہ اچھائی اور برائی کے 2 راستے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈالے ہوئے ہیں. یہ ہر انسان کے اندر ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رہتا ہو، بس انسان ہونا چاہیے. تو یہ انسان کے اندر اگر وہ پاگل نہیں ہے، نارمل انسان ہے، تو اس کے اندر یہ جو نا دونوں عمل ہوتے ہیں. اگر وہ خیالات کی پیروی کرتا ہے اور گمان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی شیطانی عمل میں چلا جائے گا. اگر وہ بدی کی طرف، یعنی جو اس کے خیالات آتے ہیں، برائی اس کے دل میں آتی ہے اور وہ کر گزرتا ہے اس عمل کو، یہ بدی کے عمل کو. تو جس طرح میں نے کہا تھا نا شیطان بنتا کس چیز سے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا 2 چیزوں بنتا ہے شیطان. ایک یہاں سے فجور لے لو اور وہاں سے جو ہے فسق لے لو. ٹھیک ہے، تو اب یہ چیزیں اختیار اللہ تعالیٰ نے دونوں کو دیا ہے، دونوں مخلوقات کے اندر ہے، یعنی جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی. شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، جن مخلوق ہے اور انسان مخلوق ہے. ہاں، اختیار اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اس اختیار کو اگر ہم غلط اس میں لے کے جاتے ہیں تو ہم شیطان بن جاتے ہیں. تو شیطان کوئی اسم نہیں ہے، شیطان ایک فعل کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال سب سے آسان یہی ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں، تو آخری جو صورت ہے ناس کی، اس کے اوپر غور کریں. من الجنتی والناس کہا جا رہا ہے وہاں، کہ جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے. اور وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ یہ اس عمل کو ہی شیطانی عمل کہیں گے، کیونکہ ایک فعل ہے یہ. تو یہ بھی شیطان یہی چیز ہے، اور اس کے معنی بھی یہ دور کرنا. اب یہ کیا ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پر کہیں فساد ہوتا ہے تو قربت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ دوریاں شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال میں نے مختصر کوشش کی جو مجھے بہتر لگا آپ کو سمجھانے کے لیے. قرآن کی کچھ آیتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس پہ غور کیجیے اور اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.